السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بندہ فوج میں بطور رنگ ساز بھرتی ہوا۔ جب ریٹائرڈ ہوا تو جو پیسے ملے اس سے کپڑے رنگنے کی دکان ڈال لی، کیونکہ ساری زندگی یہی کام کیا تھا۔ پہلے ہی دن محلے سے ایک لڑکی دوپٹہ رنگوانے آ گئی اور فرمائش کی کہ چاچا دوپٹے پر آتشی پنک رنگ کر دو۔ اس نے ساری زندگی خاکی وردیاں رنگی تھی، اس کے بڑے بھی نہ جانے کہ آتشی پنک کس بلا کا نام ہے، تو کہنے لگا بیٹا جی دفع مارو آتشی پنک کو، تم خاکی رنگ کروا لو، دوپٹے پر اچھا لگے گا۔ لڑکی بولی وہ چچا آتشی پنک نہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ فوجی تھوڑا چپ رہ کر بولا بیٹا خاکی رنگ کروا لو، خاکی رنگ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لڑکی تھوڑی تیز آواز میں بولی چچا آپ آتشی پنک ہی رنگ کرو، میری چوڑیاں بھی اسی کلر میں ہی ہیں۔ فوجی بولا دیکھو بیٹا جی یہ جو خاکی رنگ ہوتا ہے نا یہ بڑا پکا ہوتا ہے، باقی سارے رنگ کچے ہوتے ہیں۔ اب لڑکی نے دوپٹہ غصے سے چھین لیا اور بولی چاچا لگتا ہے تمہیں باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، میں کہیں اور سے رنگ کروا لوں گی۔ فوجی نے غصے سے دوپٹہ واپس کھینچا اور غصے سے بولا لاؤ ادھر، میں رنگ آتشی پنک ہی کروں گا، مگر یاد رکھنا سوکھ کر اس نے پھر خاکی ہو جانا ہے۔ یہی حال ہمارے سیاست دانوں کا ہے، الیکشن سے پہلے ووٹ مانگتے ہیں اور الیکشن ہونے کے بعد رنگ کی طرح بدل جاتے ہیں۔ ایک امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے ایک بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور انہیں 1000 روپے پکڑاتے ہوئے بولا بابا جی اس بار ووٹ مجھے دیں۔ بابا جی نے کہا بیٹا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اگر تمہیں ووٹ چاہیے تو مجھے ایک گدھا خرید کے لا دو۔ امیدوار کو ووٹ چاہیے تھا، وہ گدھا خریدنے نکلا مگر کہیں بھی 40,000 سے کم قیمت میں کوئی گدھا نہیں ملا، تو واپس آ کر بابا جی سے بولا مجھے کوئی مناسب قیمت پر کوئی گدھا نہیں ملا، گدھا کم سے کم 40,000 کا ہے، اس لیے میں آپ کو گدھا تو نہیں لے کے دے سکتا پر 1,000 روپے دے سکتا ہوں۔ بابا جی نے کہا چودھری صاحب مجھے اور شرمندہ نہ کرو، تمہاری نظر میں میری قیمت گدھے سے بھی کم ہے، جب گدھا 40,000 سے کم میں نہیں بکا تو میں 1000 میں کیسے بک سکتا ہوں؟ اس لیے اس دفعہ الیکشن میں سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر کروائیں۔ صرف ہاتھ ملانے والے، خیریت پوچھنے والے، حال احوال کرنے، چائے کی ایک پیالی پلانے پر ضمیر فروخت مت کریں۔ ووٹ امانت ہے اور امانت کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی۔ پٹھان وہ جو میز پر آدمی بیٹھا ہے اس سے ہماری دشمنی ہے۔ دوسرا آدمی وہاں تو 4 آدمی بیٹھے ہیں۔ پٹھان وہ جس کی مونچھیں ہیں، آدمی ان کی سب مونچھیں ہیں۔ پٹھان وہ جس کے کپڑے سفید ہیں، دوسرا آدمی ان سب کے کپڑے سفید ہیں۔ پٹھان نے غصے سے پستول نکالا اور 3 آدمیوں کو مار کر بولا وہ جو رہ گیا ہے اسے ہم نہیں چھوڑے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے تھے۔ بیوی پائلٹ تھی اور خاوند کنٹرول ٹاور انسٹرکٹر تھا۔ پائلٹ بیوی ہیلو کنٹرول ٹاور، یہ فلائٹ نمبر 358 ہے، یہاں کچھ پرابلم ہے۔ کنٹرول ٹاور سے شوہر آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، کیا آپ دوبارہ اپنی پرابلم بتا سکتی ہیں؟ بیوی کچھ نہیں جانے دو، تم میں میری آواز آتی ہی کب ہے؟ شوہر براہ مہربانی اپنی پرابلم بتائیے۔ بیوی اب تو رہنے ہی دو۔ شوہر پلیز بتائیں۔ بیوی کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم رہنے دو۔ شوہر ارے بولیے کیا پرابلم ہے؟
بیوی: تمہیں میرے پرابلم سے کیا مطلب؟ شوہر: بیوقوف عورت، اس فلائٹ میں 200 پیسنجر بھی ہیں، پرابلم بتا۔ بیوی: تمہیں کبھی میری پرواہ نہیں رہی، ابھی بھی 200 مسافروں کی پرواہ ہے، بس مجھے نہیں بات کرنی۔ ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ 2 میڈل لیے گھوما کرتا تھا، جن میں سے ایک میڈل چھوٹا اور ایک بڑا تھا۔ کسی نے پوچھا: استاد جی، یہ میڈلز کون سی پرفارمنس پہ ملے ہیں؟ استاد جی بولے: چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا تھا اور بڑا میڈل گانے چھوڑنے پر ملا ہے۔ فوجی اپنے کرنل سے: سر چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے۔ کرنل: ٹھیک ہے، پہلے دشمن سے ٹینک چھین کر لاؤ، پھر چھٹی۔ فوجی: ابھی آیا سر۔ 10 منٹ بعد فوجی ٹینک لے آیا۔ کرنل حیران ہوتے ہوئے بولا: اتنی جلدی کیسے؟ فوجی معصومیت سے: سر جب ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا لے جاتے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ افسر کریانے کی دکان پر گیا اور کہا کہ مجھے دال مسور کے 742 دانے دے دو۔ دکاندار لڑکے نے بغیر کچھ کہے 200 گرام مسور کی دال تول دی۔ ریٹائرڈ افسر نے حیرت سے پوچھا: کیا واقعی یہ 742 دانے ہیں؟ لڑکے نے کہا: گھر جا کر گن لیں، میرے والد صاحب نے اس کی گنتی 3710 دانے فی کلو گرام کی ہے، یہ 200 گرام پورے 742 دانے ہوں گے۔ ریٹائرڈ افسر نے پوچھا: بہت خوب، ویسے تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا: آپ کی طرح ریٹائرڈ ہیں، بس اسی طرح وقت گزارتے رہتے ہیں۔ ٹیچر: تاج محل کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹس بولے: آگرہ میں۔ ٹیچر: غلط جواب، سرگودا میں ہے۔ سبھی اسٹوڈنٹ نے سوچا اور الجھن میں پڑ گئے۔ اس بارے میں اسٹوڈنٹس نے اپنے والدین کو بھی بتایا۔ اگلے دن سبھی والدین اسکول پہنچے اور ٹیچر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ بچوں کو غلط کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ٹیچر نے جواب دیا: سب سے پہلے آپ کو جون جولائی کی فیس جمع کروانا ہوگی، فیس جمع ہونے تک تاج محل سرگودا میں ہی رہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ بنارس کے ٹھگ اور ممبئی کے جیب تراش بہت مشہور تھے۔ مرزا قندیل بیگ کو ناز تھا کہ کوئی ان کی جیب نہیں تراش سکتا۔ اسی چکر میں ایک دوست سے ان کی شرط لگ گئی۔ انہوں نے اپنی شیروانی کی اندرونی جیب میں 10,000 کے نئے اور کرارے نوٹ ڈالے اور اپنے دوست کے ساتھ ایک مصروف اور معروف بازار میں نکل گئے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے رقم کی حفاظت کی۔ واپس گھر پہنچے تو فخر سے اپنی جیب سے رقم نکال کر دوست کو دکھائی۔ اس بیچارے کا منہ اتر گیا۔ رقم گنتے ہوئے اچانک مرزا صاحب کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جو نوٹوں کے درمیان اڑا سا ہوا تھا۔ کھولا تو تحریر پڑھ کر ان کے طوطے اڑ گئے۔ لکھا تھا: بے ایمان بے شرم، جعلی نوٹ لے کر گھوم رہا ہے، پکڑا گیا تو ضمانت بھی نہیں ہوگی، جلا دو انہیں۔ شادی کے دن ایک نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی بھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بسترے مرگ پر پڑ گئی تو خامد نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی: اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو افشاں کرنے کا، آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خامد نے جب اٹیچی کیس کو کھولا
تو اس میں سے 2 گڑیاں اور 1 لاکھ روپے نکلے۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب شادی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم خاوند پر غصہ نکالنے کی بجائے 1 گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی غلط بات پہ غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب ازدواجی زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھی۔ خاوند نے تجسس میں اٹیچی کیس میں موجود پیسوں کے متعلق پوچھا تو بیوی نے جواب دیا، یہ سارے پیسے میں نے گڑیا بیچ کے بنائے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ ایک فوجی پاس سے گزرا اور پوچھنے لگا، کیوں اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ شوہر نے غصے سے کہا، یہ بہت گستاخ ہو گئی ہے۔ فوجی مسکرایا اور بولا، عورت کو ڈنڈے سے نہیں مارتے، عورت کو عورت سے مارتے ہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، ڈنڈا ایک طرف پھینک کر بولا، عورت کو عورت سے کیسے مارتے ہیں؟ بیوی فوراً سمجھ گئی کہ فوجی کا اشارہ دوسری شادی کی طرف ہے۔ بیوی کڑک کر بولی، فوجی جی ایویں لچ نہ تلو، نکلو ایتھو، اور ڈنڈا اٹھا کر دوبارہ شوہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، جانو تسی اپنا کام جاری رکھو۔